اب تیسرا جو قرآن مجید کا حق ہے وہ ہے تدبر القرآن، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید کن چیزوں سے روک رہا ہے اور کن چیزوں کا حکم کر رہا ہے۔ ہم نے ایمان بھی لایا، اس کے بعد ہم نے تلاوت بھی کی۔ اب تیسرے نمبر پر جو حق ہے وہ تدبر القرآن ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کس چیز کا حکم کر رہا ہے اور کس چیزوں سے روک رہا ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہاری دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو قرآن مجید میں۔ انتہائی افسوس سے آج یہ کہنا پڑتا ہے ہم مسلمانوں میں اسی چیز کی کمی ہے، ہم نے ایمان تو لایا ہے، ہم تلاوت تو کر رہے ہیں، لیکن تدبر القرآن ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ہمارے اندر وہ نہیں ہے جو قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اس کی معنی میں نظر کریں، اس کے مفہوم میں نظر کریں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ مسلمانوں میں تمام کم پا جا رہی ہے، تو اسی چیز کا فکر کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں تدبر کریں، سوچ وچار کریں، غور و فکر کریں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے غور و وچار کیے، جیسا کہ ہمارے ائمہ اربعہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، اور امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل۔ تو یہ قرآن مجید کا تیسرا حق تھا تدبر فی القرآن۔